قبرستان کے متعلق بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کے اندر مشہور ہوتی ہیں، اس کا دین اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تعلیمات کے مطابق تو یہ ہے کہ قبر کو کچا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو جو نیو مسلم تھے ان کو قبرستان میں جانے سے منع کر دیا۔ یہ 2 کنال کا تقریباً رقبہ ہے جو ایک قبر کے لیے گھیرا ہوا ہے۔ جو قبر آپ پختہ دیکھیں اس کو آپ جو ہے وہ توڑ دیں۔ ڈیلی سوشل پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں عمران علی خان۔ اللہ تعالیٰ نے اربوں انسان پیدا کیے، اربوں انسان دنیا میں آئے اور اربوں کے حساب سے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ آج کے دور میں انسان کس طریقے کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قبرستانوں میں ایسی قبریں بھی موجود ہیں جہاں پر ایک ایک قبر میں 4 5 مردے ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے ہیں۔ حدیث کے مطابق 72 مردے اٹھائے جائیں گے بروز محشر، قیامت کے روز ایک قبر سے۔ علامہ عبدالقیوم ظاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت ہم گرین ٹاؤن کے ایریا میں موجود ہیں۔ اس قبرستان کا رقبہ 8 ایکڑ ہے اور 47 سال اس قبرستان کو بنے ہوئے ہو چکے ہیں، اور لاکھوں کے حساب سے انسان جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبریں یہاں پر بن چکی ہیں۔ علامہ صاحب، کہا جاتا ہے کہ قبرستانوں میں انسانوں کو دفن کرنے کے لیے جگہ کم پڑ چکی ہے۔ حدیث اب جو ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے، قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، اور انسان جو ہیں وہ ایک ہی قبر میں 5 6 لوگ دفن ہو رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا تاکہ ہماری آزمائش ہو سکے کہ کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی میں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس زندگی کو گزارنا، اور پھر اگلی دنیا میں چلے جانا۔ اسی چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر فرمایا، ثم اماتہ فاکبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے بعد تمہیں موت عطا فرماتا ہے اور پھر قبر تمہاری بنتی ہے۔ ثم اماتہ فاکبرہ، پھر تمہیں قبر کے اندر جو ہے وہ داخل کیا جاتا ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسی قبروں سے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ دوسری جگہ پر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی زمین سے پیدا کیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور اسی قبر کے اندر، اسی مٹی کے اندر، اسی زمین کے اندر ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے ہم تمہیں جو ہے دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پروسیجر ہے۔ تو قبرستان عبرت کی جگہ ہے، لیکن قبرستان کے متعلق بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کے اندر مشہور ہوتی ہیں، اس کا دین اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ یہی بات دیکھ لیں کہ لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک قبر سے 70 یا 72 مردے جو ہیں وہ اٹھیں گے۔ ایسی کوئی حدیث ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے۔ یہ ایک غلط مت ہے جو لوگوں کے اندر مشہور ہے، جبکہ ایسی قبریں بھی ہیں، میں اس کی آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ ایک ہی اور قیامت تک وہ ایک ہی رہے گی۔ جیسا کہ میرے اور آپ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو قبر ہی ہے، ایک ہی قبر، اور ان سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نکلیں گے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی طرح جو ہے وہ امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جنت البقیع کے اندر موجود ہے، سیدہ حفصہ کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے، اس میں کسی کی اور کی قبر نہیں بن سکتی۔ ہمارے پاکستان کے اندر بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم قبروں کو جو ہے وہ پکا کرتے ہیں، بڑے بڑے احاطے بنا لیتے ہیں۔ اگر ہمارا کیمرہ مین یہاں پر دکھا سکے تو مختلف جگہوں پر آپ کو اتنے بڑے قبروں کے احاطے ملیں گے۔ اسی قبرستان کے اندر جس وقت ہم گرین ٹاؤن میں کھڑے ہیں کہ یہاں 8 ایکڑ کی جگہ ہے، اور میرے پیچھے ایک جگہ نظر آ رہی ہے کہ یہ 2 کنال کا تقریباً رقبہ ہے جو ایک قبر کے لیے گھیرا ہوا ہے۔ جب یہاں پر انتظامیہ نہیں تھی، ابھی ہمیں گورکن بتا رہے تھے کہ اس وقت یہاں پر آئے اور انہوں نے جگہ کا جو ہے نا وہ 4 دیواری کر لی۔ تو اس طرح کی بے شمار قبریں ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو لوگوں کے لیے جو غریب لوگ ہوتے ہیں، یا مڈل کلاس یا پرائمری کلاس کہہ لیں ہوتے ہیں، لوئر مڈل کلاس ہوتے ہیں، ان کے لیے جگہ نہیں ملتی، بڑی مشکل سے ان کو جو ہے وہ جگہ بنانی پڑتی ہے۔ قبرستان گرین ٹاؤن کا ہو یا ٹاؤن شپ کا ہو یا لاہور کا کوئی بھی قبرستان ہو، اس میں اس وقت مردے دفن کرنے کے لیے جگہ اویلیبل نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کتاب و سنت کی وائلیشن کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات کو ہم مد نظر رکھ لیں تو اس تعلیمات کے مطابق تو یہ ہے کہ قبر کو کچا ہونا چاہیے۔ یہاں پر بھی ہمیں چند قبریں جو ہیں وہ کچی نظر آتی ہیں، باقی جو ہے وہ ماربل لگے ہوئے ہیں۔ اگر بڑے قبرستانوں میں چلے جائیں تو وہاں تو اے سی بھی لگے ہوتے ہیں،
कब्रों के ऊपर और कब्रिस्तान के अंदर। तो अगर कच्ची कब्र होगी तो वो कुछ अरसे के बाद उसका निशान मिट जाएगा और उसके अंदर दूसरा मुर्दा भी दफन हो जाएगा, तीसरा भी हो सकता है। लेकिन ये 70 की तादीद जो है ये बिल्कुल किताब व सुन्नत में साबित नहीं है। अब कब्रिस्तान के अंदर अगर सादगी को देखा जाए, अगर सुन्नत को देखा जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप कब्र को पक्का नहीं करेंगे। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजस्ससल कब्र, ये सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि कब्र को पक्का ना किया जाए। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात मद्देनज़र रहेंगी और हुकूमत वक्त को ये चाहिए, हुकूमतों को चाहिए कि इसके SOPs तय करें, कब्रिस्तान की जो इंतज़ामिया है वो SOPs तय करे कि कब्रिस्तान के अंदर कोई कब्र जो है वो पक्की नहीं होगी, उस पर मार्बल नहीं लगाया जाएगा। कब्र के ऊपर कतबा लगाने से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आज हम कब्रिस्तान में हैं तो मैं इस हवाले से एक और बात करना चाहता हूँ कि कब्र की जो अज़मत है या उसका तक़द्दुस है वो बहुत अहम है। अभी हमारे भाई जो यहाँ गोरकन हैं वो बता रहे थे, मेरी नज़र से तो ऐसी टिकटॉक नहीं गुजरी लेकिन ऐसी वीडियोस भी हैं, सोशल मीडिया पर भरमार है कि जब कब्रिस्तान में से कब्र को खोदा जाता है पुरानी कब्र को, उसके अंदर जो इंसानी बाकियात होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उनकी भी वीडियोस बनाकर वो टिकटॉक पे और दीगर ऐप्स के ऊपर जो है वो वीडियोस बना रहे होते हैं व्यूज़ की खातर। तो इंसानी जान की हुर्मत है, उसका तक़द्दुस है, उसका एहतराम है। ऐसी वीडियोस बनाकर वहाँ से व्यूज़ हासिल करके उनसे पैसे कमाना हराम है। इंसान का खून, इंसान का जिस्म और इंसान की इज़्ज़त ये मोहतरम है, उसके ऊपर इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर कब्रिस्तान के अंदर आप जो है वो सुन्नत के मुताबिक कच्ची कब्रें रखेंगे, उनके ऊपर कतबे नहीं लगाएंगे, उनके ऊपर मार्बल नहीं लगाएंगे, तो कब्रिस्तान से आकर आप इबरत हासिल कर सकेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी नुहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत करने से मना किया था। उस वक़्त जब इस्लाम अभी नया नया आया था, अकीदा जो है वो दुरुस्त नहीं था लोगों का, तो आपने कब्रिस्तान की ज़ियारत से मना किया। जब अकीदा तौहीद पक्का हो गया, क्योंकि पहले क्या थे, वो बड़े बड़े बुजुर्ग ही थे, उनकी भी कब्रें थी जिनके नाम पे बुत बनाए गए थे और उनसे मांगा जाता था। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को, जो न्यू मुस्लिम थे, उनको कब्रिस्तान में जाने से मना कर दिया। जब अकीदा तौहीद की पुख्तगी आ गई तो आपने फरमाया फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, आप कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि कब्रिस्तान में जाने से, कब्रों की ज़ियारत करने से आपको अपनी आखिरत याद आएगी। अब कब्रिस्तान के अंदर जो है वो मेले लग जाते हैं। कब्रिस्तान में तो जाना है आपने अपनी आखिरत याद करने के लिए, और कब्रिस्तान में आए तो जनाब आली शान महल्लात बने होते हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं, बाकी कब्रिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। तो इंसान को अपनी आखिरत कहाँ से याद आएगी? जिसका घर कच्चा है, जिसके पास रहने की जगह नहीं है, जो झोंपड़ी में रह रहा है, जो है वो घर वालों को उसको रोटी मुयस्सर नहीं है, लेकिन मर जाएगा तो नाक रखने के लिए, नमूदो नुमाइश के लिए बेहतरीन किस्म का सफ़ेद संगे मरमल जो है वो लगाया जाएगा, मार्बल लगाया जाएगा, कतबा लगाया जाएगा, फ़लाँ चौधरी साहब हैं, फ़लाँ मलक साहब हैं, फ़लाँ खान साहब है, ये उसकी कब्र है। ये किताब सुन्नत की दूरी है और उससे लाइल्मी है। लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि कब्र का, जो मैं कहने लगा था कि कब्र का अदब व एहतराम क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी कब्र के ऊपर बैठे। किसी कब्र के ऊपर बैठना दो सूरतें हैं, एक ये है कि आए हैं आप जनाजे के लिए और आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा और आप कब्र के ऊपर बैठ रहे हैं, तो ये भी कबीरा गुनाह है। आप फरमाते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कब्र के ऊपर बैठने से बेहतर है कि इंसान दहकते हुए आग के अंगारे के ऊपर बैठ जाए, ये उसके लिए ज़्यादा अच्छी बात है, छे जाए कि वो कब्र के ऊपर बैठे। दूसरा बैठना यह है कि मुजावर बन के बैठा जाता है, तबू नोट जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं या लोगों की मुरादें जो है वो पूरी करवाई जाती हैं, तो ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। कब्र के ऊपर चलना, कब्रिस्तान की अदब व एहतराम को पामाल करना, इस्लाम ने इतना आपको जो है वो गाइडलाइन दी है कि आपने उसका ख्याल करना है। जी, मैं सवाल करना चाहूँगा, कच्ची कब्रें लोग बनाते हैं, उन्हीं कब्रों के ऊपर हमने देखा कि एक ही कब्र में माँ और बेटा दोनों दफन है, ठीक है। कुछ लोग पक्की कब्र बना लेते हैं कि ये हमारे बाप की निशानी है, ये हमारी माँ की निशानी है, ये दादा दादी नाना नानी की निशानी है। तो यह पक्की कब्र बनाना क्या मना किया, फरमाया गया इस्लाम में? मैंने अभी अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बना लेता है तो क्या उसका गुनाह होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दे दिया कब्र को पक्का बनाने से, हराम करार दे दिया। अब अगली बात यह है कि अगर आप अपने वालिद का, वालिदा का, दादा दादी का या किसी भी रिश्तेदार की कब्र को पक्का कर रहे हैं, मार्बल बना रहे हैं, क़यामत के दिन बारिश होनी है,
قیامت سے پہلے بارش ہوگی اور زمین سے اس طرح نکلیں گے جس طرح انگوری اگتی ہے, سبزہ نکلتا ہے, اس طرح لوگ نکلیں گے. آپ نے اپنے بزرگ کی قبر کو, اپنے بڑے کی قبر کو پکا کر لیا, ماربل لگا لیا, وہ بیچارہ ٹکرے مارتا رہے گا, کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ ایک بات, آپ قبر کو پکا نہیں کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں بہت سخت ایڈوائز دی. اگر آپ نے پکا بنا لیا اور اسلامی حکومت ہو تو قبروں کو, پکی قبروں کو توڑنا اور گرانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حکم دیا کہ اے علی رضی اللہ عنہ, ما رأیت قبرا مشرفا الا سبیتا, جو قبر آپ پختہ دیکھیں اس کو آپ جو ہے وہ توڑ دیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حکم ہے. جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے, آپ کو بنایا گیا, تو آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر اپنے ایک تابعی کو, شاگرد کو حکم دیا, ابو الاحتجاج الاسدی, اس کو حکم دیا کہ میں آپ کو وہ حکم دے رہا ہوں جو مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ جائیے قبرستان کے اندر جو قبر پختہ دیکھیے اس کو گرا دیجئے. تو یہ اسلام کا حکم ہے. اور اگر آپ اس طریقے کے مطابق قبرستان کو سادہ رکھیں تو پھر آپ کو اپنی موت بھی یاد آئے گی, آپ کو قبروں کے اندر مردوں کو دفن کرتے ہوئے بھی پرابلم نہیں ہوگی, اور یہاں تک کہ آپ قبرستان کے اندر آ کر قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ کرتے ہیں, اس کا ثبوت بھی قرآن مجید اور احادیث شریف سے نہیں ہے. دوسرا, ہم ابھی قبرستان کے اندر سے انٹر ہو رہے ہیں تو وہاں پر قرآن مجید کے سپارے پڑے ہوئے ہیں. یہ قرآن مجید تو پڑھنے کے لیے ہے, قرآن مجید تو اس طرح رکھنے کے لیے نہیں ہے. اور وہاں پر کیا یہ قرآن مجید کی آپ حرمت کو بجا لا رہے ہیں؟ بلکہ ایسی قبریں بھی ہوں گی اس قبرستان کے اندر بھی, وگرنہ میانی صاحب چلے جائیں اور بڑے قبرستانوں کے اندر بھی اس میں بھی ملے گی کہ قرآن مجید کی صورتیں, آیات چادروں کی شکل میں اوپر لکھی جاتی ہیں, اور اس کے اوپر جانور جو ہیں وہ بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں, کتے جو ہیں وہ اس کے اوپر بیٹھ رہے ہوتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ایسی فوٹیجز بھی موجود ہیں. یہاں تک کہ جو آپ ماربل کے اوپر آیات لکھوا رہے ہیں, کتے کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی پیشاب کرتا ہے وہ ٹانگ اٹھا کے اونچی جگہ پر پیشاب کرتا ہے, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھا ہے. جانور کو تو عقل نہیں ہے کہ وہ ٹانگ اٹھا کر کتبے کے اوپر جو ہے وہ پیشاب کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ مسلمان ہیں, آپ قبرستان کے اندر قرآن مجید کی تذلیل نہیں کر رہے, توہین نہیں کر رہے, اس کی گستاخی کے مرتکب نہیں ہو رہے. وہ چادر کے جس کے اوپر قرآن مجید کی صورت آیت الکرسی لکھ دی جائے, سورت اخلاص لکھ دی جائے, سورت کافرون لکھ دی جائے, سورت فلق اور ناس لکھ دی جائے, وہ قرآن مجید کے حکم میں آتی ہے, وہ عام چادر نہیں ہوتی. وہ پتھر, وہ ماربل, وہ سلیٹ جس کے اوپر قرآن مجید کے الفاظ یا آیات لکھ دی جائیں وہ قرآن مجید کے حکم میں ہیں. جس طرح قرآن مجید کا ادب و احترام آپ پر فرض ہے, اسی طرح اس چادر, اس ماربل, اس پتھر کا آپ کے اوپر جو ہے وہ احترام اسی طرح لازم ہے. لیکن یہاں پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہ قرآن مجید کے تقدس کو ہم مسلمان ہو کر جو ہے وہ پامال کرتے ہیں. بالکل جی. علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. قبرستان کے حوالے سے کچھ چیزیں جو لوگوں کے سوالات تھے وہ ہم نے ان سے پوچھے. امید ہے کہ آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا, یا آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن کی صورت میں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. دوبارہ ہم ان سے وہ سوال پوچھ لیں گے. فی الحال اجازت دیں. اللہ حافظ. ناظرین گرامی, قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.